السلام علیکم. اچھا, راجہ صاحب کی ویڈیوز آڈیوز یہ گردش کر رہی ہے. میں اس کے اوپر کئی بار بات کر بھی چکا ہوں, لیکن ابھی بھی میری کسی ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور ہم نے کچھ ڈسکشن کی اس کے بارے میں. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یعنی ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے کیے کہیں گے, لیکن ہمارے ساتھ جو بھی بات کرتے ہیں تو یہی کرتا ہے کہ راجہ فراڈیا ہے, راجہ نوسر باز ہے, ان کی زندگی لوٹ مار میں گزرے. اور کل پرسوں جو اس نے ایک بات کی, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا, وہ کل میں بھی بہت پڑھتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, اور پتہ نہیں قسمیں بھی کتنی کہتا ہے ڈیلی. ابھی وہ جو شکریہ ادا کر رہا تھا, آپ لوگ اس کے میسج کے اوپر غور کریں اور آپ لوگ اس کی گہرائی میں جائیں کہ زندگی میں آپ لوگوں نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا, کوئی بھی ایسا مسلمان, کوئی بھی کلمہ گو, کوئی بھی جو حق کی راہ پر ہو, وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا جو راجہ نے کی. وہ کیا رہا, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, فرد جرم عائد ہو گیا. یار اس میں شکر ادا کرنے والی کی یہ بات ہے, الحمدللہ بولنے والی کی یہ بات ہے. وہ ایک ملزم ہے, ملزم پہ فرد جرم عائد ہو گیا, یعنی ٹرائل چلے گا اس کے اوپر. چوری, نوسرے بازی, دھوکہ, فراڈ وغیرہ جو ہے, وہ جو بھی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ثابت ہونا ہے. تو ابھی اس میں یعنی اتنی بڑی شکریہ ادا کرنے والی یا اللہ کو درمیان میں لے کر اس کا یعنی شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کا شکر تو آپ اس ٹائم ادا کرو کہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اس فراڈیے نے جتنا بھی فراڈ کیا تھا وہ لوگوں کو پیسے واپس کر دیے. جب واپس کر دے گا تب آپ شکر ادا کر سکتے ہیں, اس ٹائم آپ الحمدللہ بول سکتے ہیں کہ فراڈیے نے کچھ اچھا کام کیا. جب یہ لوگوں کو بلائے گا اور ان کو بتائے گا کہ یہ لے لو تمہاری امانت, اس ٹائم آپ شکر الحمدللہ, آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. جب وہ بالکل ایک اعلان کرے گا کہ ہے کوئی جس کے میرے اوپر پیسے باقی ہو, جس کو میں نے لوٹا ہو اور میں نے اس کو واپسی نہیں کی ہو, تو پھر اس ٹائم الحمدللہ بولنا چاہیے, اس ٹائم رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی تم ایک ملزم پہ, ابھی وہ مجرم ہو جائے گا, ملزم سے مجرم ہو جائے گا, اس کے لیے آپ یہ بتا رہے ہو, یار تھوڑا تو خدا کا خوف کرو. شکریہ کس چیز کی ادا کر رہے ہو؟ عوام کا کیا فائدہ ہے, یعنی اس میں متاثرین کا کیا فائدہ ہے؟ شکریہ تو تب ادا کرنا چاہیے. آپ کس چیز کا ادا کر رہے ہو, ہمیں بتا دے جا. اب ایک مسلمان کبھی بھی اس چیز پہ شکر نہیں ادا کرے گا کہ ایک آدمی پہ کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے اور اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئے, کہ الحمدللہ اس پر قتل کے مقدمے میں جو ملزم تھا فرد جرم عائد ہو گئے. کس چور نے چوری کی ہو اور اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے, اور آپ بولے کہ ملزم پر فرد جرم عائد ہو گئی چوری کا. کسی نے کچھ اور دہشت گردی کی ہو, لوٹ مار کی ہو, جو بھی کی ہو, وہ ملزم ہوتا ہے. جب اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو صرف ٹرائل چلتا ہے. تو الحمدللہ تو تب ہونا چاہیے جب آپ سرخرو ہو جائے, جب آپ لوگوں کو اپنا حق واپس کرے, یا کوئی بھی ملزم ہو جو وہ جرم سے رہا ہو جائے, یعنی وہ ملزم سے بالکل نارمل انسان بن جائے. ابھی ملزم میں دو طرف آپ کا وہ ہو جاتا ہے, یعنی جھکاؤ ہو جاتا ہے, یا آپ دو طرف جا سکتے ہیں. ایک طرف ہوتا ہے نارمل, یعنی اللہ عدالت آپ کو بعزت رہا کر دیتا ہے, اور اللہ کے سامنے بھی آپ بعزت رہا ہو جائیں گے تب, کیونکہ اگر آپ نے جو آپ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو, اور آپ بالکل بری ذمہ ہو جائے, یعنی آپ نے عدالت کو دھوکہ نہیں دیا ہو, پھر تو ٹھیک ہے, پھر الحمدللہ بولنا چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ مجرم بھی بن سکتے ہیں, تو اگر آپ مجرم بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ راجہ نے اتنی شکر الحمدللہ اور رب کا شکر کس چیز پہ ادا کیا. یعنی کہ سیف الرحمن جیل کی طرف جا رہا ہے, وہ ملزم سے مجرم ہو جائے گا, باقی اس کا اس طرف تو کوئی جھکاؤ نہیں ہے, کوئی ہم نے ایسا نہیں دیکھا, ہم نے نہیں سنا کہ وہ لوگوں کو پیسے واپس کرے گا یا کر دے گا. وہ تو کشور کی طرف اس کی جھکاؤ ہے, اور کشور تو ایک فراڈ ویب سائٹ ہے, کشور فراڈ کرے گا, کرے گا, فراڈ کرے گا, اس پہ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے. ایون کہ راجہ کو بھی پتا ہے کہ کیشور فراڈ کرے گا, سیف الرحمان کو بھی پتا ہے کہ کیشور فراڈ کرے گا. جتنے بھی ویب سائٹ ہے, جتنے بھی ابھی چل رہے ہیں, جتنے بھی لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں, اور آئندہ جس کے دماغ میں بھی ہے کہ اس طرح کے میں فراڈ ویب سائٹ بنا رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹوں گا, تو میں تو سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بیچتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں تو بہت کی. تو ابھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے اوپر کوئی ایسی عذاب نازل فرما
کہ یہ پاکستانی قوم ان نوسربازوں سے چھٹکارا پالے، کیونکہ ابھی ہم ہدایت کی اتنی دعائیں کر چکے ہیں، اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ ہم تک گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو بار بار مواقع دیے کہ وہ ہدایت طلب کرے اور ہدایت پکڑ لے اور ان نوسر بازیوں کو چھوڑ دے، لیکن انہوں نے شیطان کی طرح بالکل پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم صرف غلط کام ہی کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو جمع پونجی سے محروم کریں گے، کبھی بھی حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے۔ تو راجہ صاحب، میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ شکریہ رب کا اس ٹائم آپ نے ادا کرنا ہے جس کو آپ نے بھائی بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں اور آپ کوئی یعنی اور چیز نہیں ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے اس ٹائم جب یہ سیف الرحمن لوگوں کو پیسے دے گا، پھر آپ رب کا شکر بھی ادا کریں اور الحمدللہ بھی بولے۔ فرد جرم کے لیے الحمدللہ اور رب کا شکر ادا کرنے کی ہم کو کوئی وجہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کیوں کیا، کیونکہ آپ کی جو ذہن میں ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کھولیں گے، اس کے اکاؤنٹ اگر کھولیں گے تو عوام کے لیے کھولیں گے، اس کے لیے کبھی نہیں کھولیں گے۔ تو پلیز میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی یعنی جو ہے وہ ایکسپوز کرے، جو ان کی ٹاگی کی طریقہ کار ہیں، جتنے بھی ویب سائٹ ہیں، اور ان کے اوپر کبھی اعتماد نہ کرے۔ اور ہم شکر اس ٹائم رب کا ادا کریں گے جب اس یعنی شکر تو ویسے ادا کرنا چاہیے، ہر دن اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت نعمتیں دے چکا ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت نوازشیں ہیں، بہت مہربانیاں ہیں اور بہت رحمت نازل کی ہوئی ہیں، اس کے لیے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اسپیشل اس کیس میں بی فار یو فراڈ کیس میں جب ہم کو پیسے ملیں گے تو ہم بولیں گے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ان ظالموں سے، ان بغیرتوں سے، ان ملزموں سے، ان نوسربازوں سے ہماری جان چھٹ گئی۔